ہمیں سب سے زیادہ حسرت کس وقت ہوتی ہے نا کہ جب چیز ایک ہمارے ہاتھ کی رینج میں ہوتی ہے اور پھر وہ چھٹ جاتی ہے ہم سے، چلی جاتی، ٹوٹ جاتی، گم جاتی، یا وہ اپرچونٹی آتے آتے رہ جاتی. کئی تو ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، شادی ٹوٹ جاتی، کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو وہ جو چلی گئی چیز اللہ کے اذن سے، اللہ کا فیصلہ ہے. اور یہ ہمارے تقدیر پر ایمان ہے کہ یہ میرے لیے تھی ہی نہیں. کیونکہ ہم پھر یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں نا کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی. بعض اوقات ہم کہیں کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ پروفٹ ہمیں نہیں ملتا، ہم وہ شیئر جلدی سیل کر دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ان کی قیمت بہت بڑھ جائے، پھر ہم حسرت میں بیٹھے رہتے ہیں. کسی کے ساتھ مل کے انویسٹ کرتے ہیں اور پھر چھوٹی موٹی غلط فہمی کی بنا پر اپنے پیسے نکال لیتے ہیں، پھر اس شخص کا کاروبار کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور ہم پھر اس سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس نے دھوکا کیا ہمارے ساتھ، اس نے اچھا نہیں کیا. اس لیے میرے ساتھیوں، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو میں اپنا سرمایہ نہ نکالتا تو آج مجھے اتنا اور اتنا پروفٹ ہوتا. اور پھر انسان اپنے ہی اندر جل جل کے جلتا رہتا ہے، اور غصہ اور لوگوں پہ ناراضگی اور تعلقات کی خرابی اور قطع رحمی اور رشتوں میں خرابی، کہاں سے کہاں فساد پھیل جاتا ہے. اور اگر انسان صرف یہ بات سوچ لے کہ یہ میرے لیے نہیں تھا، دس واز ناٹ فار می، بات ختم. کتنی ٹھنڈ پڑ جائے گی، یہ تھا ہی نہیں میرے لیے. ویسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک بیٹی ہوتی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، بیٹا نہیں ہو رہا، اللہ کا حکم ہے نہیں ہو رہا. اب یہ تھوڑی کہ وہ تیسری جو آئی اتنی خوش قسمت، وہ خوش بخت جسے ہم کہتے ہیں، تو اس پر ہم رونا دھونا شروع کر دیں. میرے اپنے ساتھ ہی ہوا، ایک بیٹی ہوئی، دوسری ہوئی، پھر تیسری، تیمیہ تیسری ہے. اور جب یہ پیدا ہونے والی تھی اس وقت میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو بہت پڑھائی بھی تھی اور مشکل حالات تھے، اور ہر لحاظ سے یعنی کہ زندگی بھر میں شاید سب سے مشکل ترین دور تھا میرا وہ. پڑھنا تو ویسے مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر مزید مشکلات کھڑی ہو جائیں تو فائنینشیل اور ہیلتھ کے ایشوز اور بہت سارے، پھر اس میں مشکل لگتے. تو سب مجھے یہ مشورہ دیں کہ دیکھیں ابھی تو بہت تھوڑے دن گزرے، آپ ابارٹ کر. میں نے کہا نو وے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس کو پتا تھا کہ میں نے پڑھنا ہے، اور اس کو پتا تھا کہ یہ میرے اوپر مشکلات آنی ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا. اچھا جب پیدا ہوئی تو وہ بیٹی تھی. اب اس پر آپ خود سوچیے کہ تیسری بیٹی ہوگی، کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہوگا. میں نے کہا یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا فضل تھا. اور شاید پہلی دو سے زیادہ پیار سے پالا، کیونکہ پہلی دو کو میں چھوڑ کر گئی ہوئی تھی پڑھنے کے لیے. تو اب وہ دو کو چھوڑا ہوا تھا، تو جب اللہ نے ایک اور بیٹی دی تو وہ ماں کو کتنی پیاری ہو سکتی ہے نا. تو بہرحال میں کبھی کبھی سوچ کے کام بھی جاتی ہوں کہ اگر ذرا بھی کوئی مجھ پہ حاوی ہو جاتا یا ذرا بھی مجھ سے غلطی ہو جاتی اور اللہ کے فیصلے کو میں قبول نہ کرتی تو میں کتنا بڑا نقصان کرتی. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جس بچے کو لوگ یا آپ کا اپنا نفس یہ سوچتا ہے کہ یہ انوانٹیڈ ہے، ان پلانڈ ہے، اور طرح طرح کے نام دیتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کی باتوں میں آنے لگتے ہیں. اور کتنی خواتین کتنا بڑا گناہ کما لیتی ہیں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک جان کو ختم کر کے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. تو ایسے میں وقتی طور پر مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. لیکن اس وقت ہمیں یہ بھول جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کی آسانیاں بھی ہم بھول جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کیا کیا چیزیں اچھی کر دیتا ہے، کیا کچھ ایکسپیرینس کرواتا ہے اللہ، کیا کچھ سکھاتا ہے. جیسے اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کو بار بار ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے، کبھی ادھر ٹیسٹ کرانے جا رہے، کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر. کیا کچھ دیکھ رہا ہے، کیا کیا سوچتا ہے، کیا کچھ سیکھتا ہے انسان. ریسنٹلی ایک بہن کو اچانک کوئی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گئی. وہ کہتی ہے کہ وہ اتنا اچھا ڈاکٹر تھا، مسلمان ڈاکٹر تھا کوئی، اور اس نے اتنے اچھے طریقے سے میری بیماری کو بھی ایکسپلین کیا اور مجھے صبر کی تلقین کی. کہتی ہے کہ میرا اتنا ایمان بڑا اس سے ملاقات کے بعد، اور مجھے یوں لگے کہ جب میں باہر نکلی تو مجھے کسی اور نے اٹھایا ہوا ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ نہیں چل رہی، میں اپنے آپ کو اتنا لائٹ فیل کر رہی تھی. بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کسی ایسے شخص سے ملوانا چاہتا ہے اس مشکل میں ڈال کے. موسیٰ خضر کو جا ملے تھے، اسے ایک جواب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا،
جس کے نتیجے میں پھر ان کو وہاں بھیجا گیا تھا خضر علیہ السلام کے پاس. تو وہ جو ایک کے بعد ایک حادثہ ہو رہا تھا، ایک کے بعد ایک واقعہ پیش آ رہا تھا، تو اس میں کتنی مشکلات تھی. ان کے لیے ایکسپٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ کیا جا رہا ہے. مجھے تو اس شخص سے سیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہ شخص کسی کو مار رہا ہے، کسی کے جس نے اچھا نہیں کیا اس کی دیوار بنا رہا ہے اور جی کشتی کا سوراخ کر رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جو کچھ وہاں سکھایا گیا وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہم سب کے لیے بھی ہے. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں کس جگہ کس مشکل میں ڈال کے کہاں لے جا کے کیا سکھانا چاہتا ہے. اگر یہ واقعہ سچ ہے کہ کولمبس بھول کے پہنچا تھا امریکہ، تو یہ غلطی اور یہ بھول اس میں بھی ایک حکمت تھی. یہ بھول بہت سارے انسانوں کے فائدے کی چیز بھی بن گئی. بس جس وقت تکلیف پہنچتی ہے نا، شدید پریشانی ہوتی ہے انسان کو، کوئی بھی خبر جو مرضی کی نہ ہو سن کے بس فوراً ایک جملہ کہہ دے انا للہ، تو ہم کہتے ہیں مگر وہ رسمی کہہ دیتے ہیں. کہتے ہیں دل میں کہا پھر الحمدللہ الحمدللہ. اس کو کہتے ہیں صبر جمیل، کہ جب انسان بظاہر تکلیف میں ہوتا ہے لیکن اس تکلیف پر اس کا دل الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں اس حال میں بھی راضی، میں اس حال میں بھی شکر گزار ہوں، خوش ہوں. پھر اسی طرح تکلیف انسان کے امتحان کے لیے بھی آتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو چیک کر سکے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، ایمان کے کس درجے پر. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہمیں اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی ہونے لگتی ہے کہ ہم بڑے مومن ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو ہم جب اس میں فیل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو بڑی کمزوری ہے. جیسے کسی بھی ایگزام میں آپ اپیئر ہوتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ کو کتنا آتا ہے. پھر اسی طرح مشکل اس لیے بھی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کس طرح کی بھلائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد انسان جس طرح نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، وہ عام حالات میں نہیں کرتا. پھر اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو صاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. یعنی زندگی میں جو گناہ، غلطیاں، کمیاں، کمزوریاں کی ہوتی ہیں ہم نے، ان سب کو صاف کر دیا جاتا ہے اس تکلیف کے ذریعے. ام سلمہ کی روایت میں وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے کہ اللہ میں نہیں یہ برداشت کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتا ہے، جب تک کہ وہ پہنچنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے در پہ پیش نہیں کرتا یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے. پھر یہ کہ کسی پر بھی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے. اچھا، ہماری محبتیں کیا ہوتی ہیں جو انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت مختلف ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے تو نعمتیں بھی ملتی ہیں، لیکن کبھی مشکلات کے راستے سے بھی ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر جو صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، جو صبر کرتا ہے اسے صبر مل جاتا ہے، اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہے. یعنی جو گھبراتا ہے، واویلا کرتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، پریشانیوں کا اظہار کرتا ہے، پھر وہ اسی حال میں ڈال دیا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے. ابو سعید کہتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت کون ہوتا ہے، سب سے زیادہ تکلیفیں کس پہ آتی؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر. انہوں نے عرض کیا پھر کس پر؟ فرمایا علماء پر.
عرض کیا پھر کون؟ فرمایا نیک لوگ، ان میں سے کسی کو چچڑیوں اور جوؤں سے آزمایا جاتا ہے، اس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں بازو کا، یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی ہے، یعنی وہ بیماری اس کو مار ڈالتی ہے۔ کسی کو فقر سے آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے پاس ایک چھوٹی سی قمیص کے سوا کچھ نہیں پاتا، یعنی اس کے پاس پہننے کا کپڑا ہی کو نہیں سوائے ایک اس کے جو اس کے جسم پر ہو۔ ہیں ایسے لوگ دنیا میں جن کے پاس دوسرا کوئی جوڑا نہیں ہوتا، اور ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر خوش ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ جس کو کچھ ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو الحمدللہ کرتے ہیں، اس کا استقبال بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کسی نعمت کا کرتے ہیں۔